تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عمل صالح اور ایمان کے بغیر دنیا اور آخرت کی نجات ناممکن ہے۔ آخرت کی نجات کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرا کا نام ہے عمل صالح۔ پورے قرآن مقدس کو آپ پڑھ لیں، جہاں اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، جو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، تو وہاں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بار بار ذکر کی۔ ان میں ایک چیز کا نام ہے ایمان۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان، اور دوسری کا نام ہے عمل صالح۔ بس اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن مقدس کی روح سے عمل صالح کے لیے بنیاد اور شرط ایمان ہے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں، کوئی عمل صالح اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اس نقطہ سے بھی کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہوگا، ورنہ تو قرآن مقدس پڑھے تو اللہ رب العزت نے جہاں ان دو چیزوں کا ذکر کیا تو پہلے نمبر پہ ایمان کو ذکر کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان پہلے اور عمل صالح بعد میں۔ پھر آپ اگر قرآن مقدس دیکھیں تو عمل صالح کے لیے اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا۔ من عمل صالحا، من یعمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، وہو مؤمن علماء جانتے ہیں یہ حال ہے، اور جو حال ہوتا ہے وہ شرط کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فرمایا جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اس کے لیے شرط ہے کہ مومن ہو، ایمان ہو، تو اس کے لیے حیات طیبہ بھی ہے، اس کے لیے جنت بھی ہے، اس کے لیے کامیابیاں بھی ہے۔ تو قرآن مقدس کے ان ارشادات کے پیش نظر ایمان ہوگا تو عمل صالح قبول ہوگا۔ توجہ میری طرف، آج کی دنیا اس چیز سے غافل ہے۔ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے جیسے چاہوں میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، اول تو رکھتے ہی نہیں، ذکر اذکار سب کچھ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، لیکن اس چیز کا کبھی جائزہ نہیں لیا کہ میری بنیاد اور اولین شرط عمل صالح کی ایمان وہ بھی درست ہے یا نہیں۔ اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے خانقاہ سجادہ نشین
عوام الناس، صوفی اور بڑے بڑے پھکر باز واعظ خطیب وہ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں، خود بھی نہیں سمجھتے اور سمجھنے بھی نہیں دیتے، حالانکہ پورا قرآن پڑھ لو، اللہ رب العزت نے عمل صالح بغیر ایمان کے قبول کرتے ہی نہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ابو جہل کا، ابو جہل مکے کا چودھری ہے، قریشی ہے، پیغمبر کا رشتہ دار ہے، اور ہے کیا کعبہ اللہ کی تعمیر کر رہا ہے۔ تمہیں علماء بتاتے ہیں من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر تم مسجد بناؤ تمہارا گھر جنت میں بنے، اور ابو جہل نے کعبہ تعمیر کیا جو ساری مسجدوں کی بھی ماں ہے، اور کعبے کی تعمیر تمہارے مولوی نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ مسجد میں حلال کی کمائی لاؤ، حرام کا پیسہ نہ لانا، لیکن ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی تعمیر کے لیے حلال رقم چاہیے، حرام پیسہ نہ ہو۔ لیکن فرق کیا ہے، ابو جہل جہنم میں گیا، تیرے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ آخر ابو جہل جہنم کیوں گیا؟ یہاں تو ایک مسجد بنائے اور حلال حرام کی تمیز کوئی بھی نہ کرے، تب بھی فتویٰ آتا ہے یہ جنت میں اس کا گھر بن گیا، اور وہ کعبہ بنا کے جہنم جا رہا ہے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ مکہ والے مشرک سارا سال پہاڑوں پہ چلتے، جنگلات میں چلتے، اور وہاں سے شہد جمع کرتے اور ستو اکٹھا کرتے، جو ستو بناتے، اور جو کعبۃ اللہ کے مہمان جاتے حاجی، ان کو یہ ستو پلاتے شہد ڈال کر، میٹھے شربت اور پانی پلاتے، اور ستوؤں والے پانی اور ٹھنڈے پانی۔ اس خدمت کو قرآن نے خود ذکر کیا، اجعلتم سقایت الحاج، سقایت الحاج یہ کہ وہ سارا سال شہد جمع کرتے، شہد سمجھتے ہو کیا کہتے ہو؟ شہد، چلو خیر تھوڑا سا شہد، تو اس شہد کو جمع کیا، شہد کو جمع کیا، پھر ستو، حاجیوں کی خدمت، لیکن پھر بھی جہنم میں گئے۔ اللہ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج تو 4 پیسے کسی مسکین کو دے تو رات کو دروازہ کھلا چھوڑتا ہے کہ جبریل نے آنا ہے، کسی اور کے گھر نہ چلا جائے، اور مکہ کا مشرک سارا مال لگا رہا ہے پورے سال کی کمائی اور حاجیوں کی خدمت کے لیے، لیکن پھر بھی جہنم میں۔ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، آج تو داڑھی رکھنا عیب سمجھتا ہے کیونکہ یہود و نصارہ کے وہ بچے تجھے پسند ہے، اور یہود و نصارہ کے وہ نسل وہ تجھے پسند آ گئی جس نے داڑھی منڈائی، اور کوئی غیرت کم ہو جائے تو مونچھیں بھی ساتھ گئی۔ اب منہ پہ نہ داڑھی ہو نہ مونچھ ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو بچہ بیچارہ تو شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اماں جان ہے یا ابا جان۔ چھوٹے بچے کو تو نہیں سمجھ آتی کہ ابا بیٹھا ہے یا اماں۔ پھر کبھی دیکھے ناراض نہ ہونا، سوچنے کی بات ہے۔ کبھی دیکھے آج تک یہ رسم ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو منوار ہے اس کو تو شرم نہیں جاتی، کیونکہ یہ سب بزا میں تم ہو نصارا تفتمدن میں حلول، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ یہ مسلمانوں کی حالت بن گئی، لیکن ابو جہل کی داڑھی تھی۔ مکہ والے مشرک داڑھی رکھتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے،
اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ کر وہ داڑیوں سمیت جہنم گئے، تو کلیم شیخ کر کے جنت کے راستے پہ اور پھر حج کرتے، عمرہ کرتے، روزہ رکھتے، حتیٰ کہ ان میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، صدقہ بھی تھا، اور مونچھیں کٹاتے، داڑیاں بڑھاتے، اور جتنے پاکی طہارت کے مسائل ان پہ وہ عمل کرتے، ان میں نکاح تھا، نکاح کرتے، زنا کو برا سمجھتے، چوری ڈاکے کو برا سمجھتے، اور صدقات خیرات وہ کیا کرتے تھے۔ تو میرا بھائی عمل تو بڑے کیے اور کام ایک بھی نہیں آیا، کوئی عمل کام نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہو ایمان نہیں، ایمان نہیں، اور ایمان نہیں نا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نیک اعمال برباد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ پیر بننا، نہ مولوی بننا، نہ ہدایہ پڑھانا، نہ بخاری پڑھانا، نہ مسلم پڑھانا، نہ ترجمہ پڑھانا، نہ نورانی قاعدہ پڑھانا، اور نہ جناب ضرب یضرب کی گردانیں رٹانا۔ اگر ایمان نہیں، سارا وقت اور عمر برباد ہو گئی، اور یہ آدمی حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ نے فرمایا میں ترازو بھی نہیں لگاؤں گا، بلا حساب کتاب کے جائے گا کدھر؟ جہنم۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنا ایمان بنا، اسی کا نام عقیدہ ہے، اور ایمان خالص کر، ایمان میں رلا نہ ڈال، گڑبڑ نہ کر۔ اگر ایمان خالص بن گیا، اور خالص کا معنی سمجھتی ہو؟ یہ ہے ایک گلاس دودھ کا ہے، تم دودھ سمجھو، اس میں ایک چمچ پیشاب پڑ گیا، یہ خالص رہے گا؟ اونچے بولو، پھر بولو، یار پانی زیادہ ہے پیشاب تھوڑا ہے، خالص نہیں۔ اتفاق۔ اچھا اس میں ایک چمچ زمزم کا پانی ڈال دیں، خالص نہیں رہے گا، خالص رہے گا؟ بات خالص نہیں رہے گا۔ آگے کوئی کہے جی میں نے تو زم ڈالا، ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے سروکار نہیں، زم ڈالا ہے تب بھی یہ خالص نہیں، دودھ میں رلا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار ایمان میں رلا نہ کرنا۔ چاہے تم سمجھتی ہو اچھی چیز کا زم کا رلا کیا تب بھی رلا، پیشاب کا رلا کیا تب بھی رلا، نہر کا پانی ملایا تب بھی گڑبڑ، اور نلکے کا پانی ملایا تب بھی گڑبڑ۔ آج تو بتاتا ہے کہ میں نے جو اس دین کے اندر اضافہ کیا تو میں فلانے بزرگ کے کہنے پہ کیا، فلانے پیر کے کہنے پہ کیا۔ سونا پیر کے کہنے پہ بھی ایمان میں رلا کیا، اللہ کو قبول نہیں۔ ملا کے کہنے پہ بھی ایمان میں رلا کیا، اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے للہ الدین الخالص، فرمایا لوگوں میں اللہ کے لیے خالص دین ہے اور اس کو خالص رکھو۔ اس میں کسی قسم کے رلا بھائی سمجھ رہے ہو میری بات؟ نوجوان تب کا توجہ چاہوں گا، بوڑھے تو ویسے بھی آپ جنت جانے والے، تم توجہ کر۔ ایمان میں رلا نہ کر۔ رلا کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سورۃ الانعام میں اللہ نے وہاں ایک لفظ ذکر کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ
आमन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। सुभान अल्लाह। मुहतदून अल्लज़ीना आमनू, ईमान के दावे करने वाले बड़े लोग दावा करते हैं ईमान का, हत्ता के बेईमान से, बेईमान आदमी को भी आप कहो ना बेईमान, वो आपसे लड़े। अगर आप नेतन्याहू को भी कह दो ना बेईमान, एक दफा लड़ पड़े। मोदी को कह दो बेईमान। पिछले दिनों मोदी की मैंने तकरीर सुनी, कहते हैं मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। नेतन्याहू भी कहता है ईमान से कह रहा हूं, यहूदी भी कहता है ईमान से, नसरानी भी कहता है ईमान से, हिंदू भी कहता है ईमान से। और अल्लाह ने भी फरमाया और ईमान का दावा काबिले कबूल नहीं, अपने ईमान को खालिस करो। लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, ईमान के साथ गड़बड़ न करना, मिलावट न करना। किस चीज की? बेजुल्मिन, बोलो बेजुल्मिन, जुल्म की मिलावट न करना। जब ये आयत नाज़िल हुई, पैगंबर के सहाबा परेशान हो गए, क्योंकि सहाबा की फिक्र आखिरत की थी। हमारी और उनकी फिक्र में ये फर्क है। आज हमारा हम गम दुनिया, हमारे घर में दुनिया, हमारे चूल्हे पे दुनिया, हमारी मजलिस में दुनिया, हमारी बैठक पे दुनिया, और तज़किरे दुनिया के, बच्चों के साथ दुनिया के, दोस्तों के साथ दुनिया के, दुनिया दुनिया दुनिया। जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया अब दुनिया जीफा व तालिबूहा किलाब, ये दुनिया ये मुर्दार है जिससे बदबू आ रही है, और इस दुनिया का जो ताले बन गया, फरमाया किलाब, वो इस दुनिया का कुत्ता बन जाता है। जिस तरह मुर्दार बदबूदार, उसको खाने वाला कुत्ता, ये दुनिया भी इसी मुर्दार की तरह है, और दुनिया का चाहने वाला भी, पैगंबर ने फरमाया, वो भी कुत्ता है। आपने देखा होगा जितने जानवर हैं, सबसे खसीस जानवर कुत्ता है। ये कुत्ता है कि अपनी कैद को भी चाटता है, और कोई जानवर नहीं देखा। और लालची, ऐसा लालची, और तुम तो आमतुल्लाह की बात, जहां मौलवी और पीर वो दुनिया का ताले बना, तो अल्लाह ने वहां भी फरमा दिया मसलुहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते वाली वाला के बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा मौलवी, और जिसको लोग कहते हैं बलम बहूरा, नाम सुना है? बलम बहूरा, पता नहीं बलम बहूरा तो हमें नहीं मिला। भारत हर बिदती दुनिया का ताले मुल्ला, हीले स्कार तक खा जाने वाला मुल्ला, और लोगों से गलत मसले बताकर, तहरीफ करके, झूठ बोल के, बिदअत घर के लोगों से पैसे वसूल करने वाला मुल्ला। कुरान कहता है वो क्या है? वो मौलवी न समझो, बल्कि वो क्या है? मसलुहु कमसलिल कल्ब, ये कुत्ता समझो। कुत्ता अगर पेट भर के खाए तब भी हाँप रहा है और उसका मुंह खुलाए, और भूखा है तब भी हाँप रहा है और उसका मुंह खुलाए, उसका मुंह कभी बंद नहीं होता और वो हाँपता ही रहता है। इसी तरह दुनिया का तालिब मुल्ला, दुनिया का तालिब जट, दुनिया का तालिब ताजिर, इसका भी कभी पेट नहीं भरता। 1000 मिल गया, लाख के पीछे गया, लाख मिल गया, करोड़ों के पीछे गया, करोड़ मिल गया, अरबों के पीछे गया, अरबों मिल गया, बादशाही के पीछे गया, बादशाही मिल गई तो फिर आना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाने लगा। एक बात करता हूं भाई, थके तो नहीं बैठे? नहीं। असल मुझे 1 घंटे वाली तकरीर आती है,
گھنٹہ تو مجھے لگتا ہے تنقید بات کے صبح تک بہت کہیں گے. اور یہ جو بھائی کھڑے ہیں یہ تو تھک جائیں گے. سمجھ میرا بھائی، آج اگر تم نے تقریر سمجھ لی تو انشاءاللہ ایک دفعہ تمہاری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے. توجہ کر، دنیا کے پیچھے جو آدمی چلتا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لو، جتنا آدمی کا رزق ہے، روٹی ہے، ڈوڈے، روٹے، جو لقمہ لکھا ہے یہ مل کر رہے گا. کسی کا باپ بھی تمہارے منہ سے نہیں چھین سکتا. اور پیغمبر کریم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، اس وقت تک کوئی مر نہیں سکتا اگر ایک لقمہ بھی اس کا قسمت میں تھا، جب تک اس کو کھا لے اللہ اس کو موت نہیں دے. رزق کی گارنٹی کس کی ذمہ ہے جی؟ اور مجھے بولو، پھر کہو، اس بات کو ذہن میں رکھو. رزق کا تو ذمہ دار نہیں، رزق کا ضامن اللہ. اور صرف تیرا نہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ خنزیر، جنگل کے جانور، مور و ملح، ہر ایک چیز علی اللہ رزقہا، ان کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے. ایک انسان ہے جس کو اعتماد نہیں، باقی ڈنگروں کو بھی اعتماد ہے، خنزیر کو بھی اعتبار ہے کہ صبح اٹھوں گا جو میری قسمت میں ہے رزق مجھے بھی ملے گا. دریاؤں کی مچھلیوں کو، پہاڑی جانوروں کو، ہر ایک چیز کو اعتماد ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اعتماد ہے کہ صبح جب اٹھوں گا تو میرا رازق وہ مجھے بھوکا نہیں مارے. انسان پر شیطان نے لگا ڈالا. اس لیے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ من کان ہمہ الدنیا، کہ جس بندے کا مقصد دنیا بن گئی، دنیا کمانا اور کھانا پینا، اور اس کا مقصد ہے میرا مکان اچھا، میری دکان اچھی، میری جناب کپڑے اچھے، میری فلاں چیز اچھی، اس کو مقصد بنایا. فرمایا یاد رکھ لو، پہلی سزا اور کم از کم سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ بھوک کو اس کی آنکھوں میں کر دیتا ہے. جعل الفقر فی عینیہ، فقر اور بھوک اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے. اب بھوک معدے میں ہو تو روٹی سے بھر جائے، اور بھوک آنکھوں میں آ جائے تو آنکھوں کو کیسے بھرو گے؟ روٹی دو گے، اس کو سالن دو گے. پیغمبر کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ ایسی بھوک دنیا کی لگاتا ہے کہ وہ پوری زندگی بے چین رہتا ہے اور اسے چین نصیب نہیں ہوتا. ہزارہ نہیں، اربوں روپے جمائے، لیکن خدا کی قسم رات کو سوتا ہے سونے کی گولیاں کھا کے. اور ہمارے لیے طلباء بیچارے یہ خشک روٹی کھا کے بھی صبح ان کو اٹھانا بھی ڈنڈے کے ساتھ پڑتا ہے، اور کئی بیچارے تو سب میں بیٹھ کے خر خر کر دیتے ہیں. ایسا سکون ہے. اور یہ اربوں روپے والا چین نہیں، سکون نہیں. اور یہ بڑے بیڈ اس سکون کے لیے نہیں ہوتے، ایسی کمرے، یہ سکون ان سے نہیں ملتا. اور ٹھنڈی ہوائیں یا گرم ہوائیں، ان سے سکون نہیں ملتا. سکون اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو اللہ دل کی تسلی عطا کرتے ہیں، اور کرتے اسی کو ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ پہ آتا ہوں. اور جو آدمی فرمایا کہ اس کا من کانا ہمہ، جو آدمی اپنا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے، اس کے دل میں ہر قدم پہ آخرت یاد ہوتی ہے. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے،
بازار میں بیٹھا ہے، اس کا دل آخرت کو سوچ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دل آخرت کی طرف لگا ہے، معاملات کر رہا ہے، اس کا دل آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کا مقصد اور ہم اور بڑا جو مطلب اور مہم ہے وہ آخرت بن گئی۔ فرمایا اللہ اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ اس کے دنیا کے سارے کاموں کا اللہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے اور اللہ اپنے ذمہ سارے کام لے لیتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ پہ اعتماد دنیا کے پیچھے جائیں گے، ملے گی اتنی جتنی لکھی ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک لقمہ زیادہ لے لو، اس لیے رزق کا ذمہ اللہ تمہارے ذمہ نہیں لگایا، اپنے ذمہ لگایا۔ تمہارا ذمہ کچھ اور ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے، توجہ ہے، کہ ایونا لم یظلم، اللہ کے محبوب قرآن آیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان میں رلا نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ظلم کی۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کچھ نہ کچھ کمی نہ ہوئی ہو، کچھ نہ کچھ تقصیر نہ ہو، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی نہ ہو؟ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ اس آیت کو سمجھنا ہے، پڑھ ذرا سورہ لقمان، اس کی طرف دیکھ۔ صحابی کو پیغمبر کریم نے یہی طریقہ بتایا جو پنج پیری تجھے تفسیر کا طریقہ بتایا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ پیغمبر کریم صحابی کو یہی طریقہ بتا رہے ہیں تفسیر کا۔ فرمایا جہاں لم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ لقمان پڑھ، ہر ظلم مراد نہیں، یا خاص خاص ظلم مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ایمان والو، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کرنا۔ کس چیز کی ملاوٹ نہیں کرنا؟ کس چیز کی ملاوٹ نہیں کرنا؟ بڑا ظلم شرک ہے، اور اس سے دوسرے نمبر پر وہ بھی قرآن نے خود بتایا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر کا ظلم ہے صحابہ کی دشمنی، صحابہ کا طرد، صحابہ پر تنقید اور صحابہ کرام کا بغض، یہ بھی فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے بغض رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شرک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور مشرک اور بدعتی کے ساتھ جوڑ رکھنا، بول جوڑ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ اور سورہ ہود بالکل آخر پہ فرمایا استقم کما امرتا، میرا پیغمبر تکڑا رہے، مضبوط رہے، جم کے رہے کما امرتا۔ اور اس طرف پیغمبر کریم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بالا ہے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کی داڑھی میں بھی سفید بال نظر آ رہے ہیں؟ تو میں ہاں شیبتنی ہود، سورہ ہود میں ایک آیت ہے، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور وہ آیت کیا ہے؟ استقم کما امرتا، میرے محبوب پکے ہو کے رہنا ہے، استقامت ڈٹ کے رہنا ہے۔ اب مجھے پشتو نہیں آتی، نہیں تو میں وہ لفظ بولتا ہے، پنجابی مانا ہے جم کے رہنے، جم کے رہنا ہے، مضبوط ہو کے رہنا ہے، تکڑے ہو کے رہنا ہے۔ کس پر؟ کما امرتا، جس طرح اللہ تجھے آرڈر دے، حکم دے۔ فرمایا یہ وہ آیت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔
کوئی معمولی مسئلہ نہیں، صرف توحید اور ایمان کے دعوے کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا جام جا میرے پیغمبر، تو بھی ومن تاب معاکا، اور جو شرک سے توبہ کر کے تیری پارٹی کے رکن بن گئے، تیری صحبت میں آ گئے، تیری امت میں داخل ہو گئے، ان کو بھی کہہ دے وہ بھی جم کے رہیں۔ اللہ کیا مانا استقم کا؟ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مضبوط ہو کے رہنا ہے، ظالموں کی طرف رکون نہیں کرنا، ظالموں کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، میلان نہیں کرنا، یاریاں نہیں لگانیاں، دوستیاں نہیں لگانیاں، ان سے پیار نہیں کرنا، ان کو اپنا نہیں سمجھنا۔ اور ظالم کون؟ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، دشمن صحابہ بھی ظالم ہے، بدعتی بھی ظالم ہے، مشرک اللہ کا باغی ہے، بدعتی رسول کا باغی ہے، اور دشمن صحابہ یہ اللہ رسول دونوں کا باغی ہے، رسول کا بھی باغی ہے، اللہ کا بھی باغی۔ فرمایا تک پکے ہو کے رہنا، لا تطغوا، تیرا نہیں ہونا، سیدھا ہو کے رہنا ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں ہے۔ فتمسکم النار، اگر ظالموں کی طرف جھکا ہو گیا تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے، تمہارے لیے بھی جہنم ہوگی۔ تو میں نے عرض یہ کیا سب سے بڑا ملاوٹ شرک ہے، پھر صحابہ کا بغض ہے، پھر بدعت ہے، اور پھر ان تین ظلموں والے کے ساتھ یاری ہے، دوستی ہے، محبت اور مودت ہے، ان کے ساتھ ان کے جنازے پڑھنا ہے، ان کے تعزیتیں کرنا ہے، ان کے جا کے ان کو امام بنانا ہے، مشرک اور بدعتی کو استاد یا امام بنانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے غمی خوشی میں شریک ہونا۔ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ سبحان اللہ۔ آپ تھوڑے پریشان ہو گئے؟ نہیں، یہ بھی قرآن ہے جی ہاں، یہ بھی سنا کرو، یہ بھی قرآن ہے۔ جی عوام پریشان نہیں ہے۔ لا ترکنوا الی الذین، اور میں خدا کی قسم آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں، اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میری ایمان پہ موت ہے، توحید پہ موت ہے، تو وہ اس آیت پہ عمل کرے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ یہی استقامت، یہی رشد و ہدایت، اور یہی گارنٹی جو آدمی شرک سے بھی بچ گیا، مشرک سے بھی بچ گیا، بدعت سے بھی بچ گیا، توجہ ہے جی، نعروں سے کام نہیں چلے گا، شرک سے بھی بچ گیا، مشرک سے بھی بچ گیا، بدعت سے بھی بچ گیا، بدعتی سے بھی بچ گیا، صحابہ کی بے ادبی سے بھی بچ گیا، صحابہ کے بے ادبوں سے بھی بچ گیا۔ ابھی پتہ چلے گا، نعرے تو تم لگا رہے ہو، ابھی تو میں نے تھوڑا تمہید رکھی، پتہ تو تھوڑا سا آگے نہ چلے گا۔ یہ قرآن حدیث ہے، توجہ کر۔ اب سوال ہے کہ اللہ ایمان اور شرک کٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یلبسوا ایمانہم، ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی ظلم کی۔ یہ ظلم اور ایمان، ایمان ہے تو ظلم نہیں، ظلم ہے تو ایمان نہیں، ملاوٹ ہے تو وہ ایمان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سورہ یوسف پہ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، سبحان اللہ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ، پڑھو اکثر
مشرک سارے ذرا اور پڑھو کہ اکثر جمہور ہے جمہوریت والے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان کے دعویٰ کے باوجود ہوتے کون ہیں دعویٰ بھی ہے ایمان باللہ ہم مومن ہیں ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اصل ہے کیا وہم مشرکون ہوتے کٹر مشرک ہیں گندے مشرک ہیں ایمان کا دعویٰ بھی ہے شرک بھی ہے ایمان کا دعویٰ بھی اور شرک کا دعویٰ بھی شرک بھی وہ کیا ہے اب آخری مسئلہ آ گیا شرک کہتے کس کو شرک کی سیغ ہوتی ہے 12 سیغوں والا سے یا شرک کسی ہاتھی کا نام آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہم تو سارے پاکستانی موبائل ہیں یہاں تو مشرک ہے ہی کوئی نہ سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے مسلمان مشرک تو سارے ہندوستان میں نہ میرا بھائی شرک کس چیز کا نام ہے پہلے قرآن سے بتاؤ یا حدیث سے بتاؤ حضرت حذیفہ قرآن پڑھوں گا لیکن معنی نبی کے صحابہ سے ہوگا حضرت حذیفہ پیغمبر کا صحابی ہے ایک صوفی صاحب کو دیکھا تو صوفی صاحب نے دھاگا باندھا پشتو والے تم بھی ذرا خیال کرو دھاگا بند حضرت حذیفہ نے پوچھا یہ کیا ہے کیوں دھاگا باندھا اس نے کہا من الحمّ باری والا بخار ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا اور یہ دمہ ہوا تھا باری والا بخار ہوتا ہے توجہ ہے حضرت حذیفہ نے سب سے پہلے اس دھاگے کو توڑا کاٹ دیا تمہارے اندر تو ہمت نہیں ہوتی کاٹا آپ میں تو ہونی چاہیے آپ کو مجاہد ابن مجاہد ہے سبحان اللہ آپ میں نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی الحمدللہ حضرت تو شہید مظلوم حضرت طاہری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کہتے ہیں کیوں نہیں میں نے کہا آپ تو امام المجاہدین کے بیٹے ہیں ہمارے پنجابی کہتے ہیں بے تو دریا ٹپ ونجن اتنے سیبے چھوڑ ونجن دریا جہاں سے گزر جائے نا تو اپنے اثرات چھوڑ کے جاتی ہے توجہ ہے نا ہاں ویسے کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ صاحبزادوں کے مخالف ہیں ہم تو صاحبزادوں کے خادم ہیں لیکن صاحبزادہ بندے کا پتر بڑھے نا صاحبزادہ انسان کا بچہ ہو تو ہم تو صاحبزادوں کے خادم ہیں توجہ کرو کہ من الحمّ یہ دھاگا ہے باری کا بخار ہوتا ہے اور دمہ ہوا دھاگا ہے سبحان اللہ حضرت حذیفہ نے دھاگے کو توڑا کاٹ دیا اور فرمایا لو مت علی ھذا ما افلات ابدا اگر تجھے دھاگا پہن کے مر جاتا تو تجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوتی اللہ ما افلات ابدا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا وقرأ اور حضرت حذیفہ نے آیت پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سبحان اللہ یہی آیت پڑھی صحابی نے اور تو کیا کرتا ہے جناب اے فلانے پیر دا چھلا اے فلانے ملنگ کا مدری ہے اور یہ فلانے کا چھلا ہے
اور فلانے کا جھلائے اور پتہ نہیں کیا کیا تجھے یہ ٹوٹکے سکھائے جاتے ہیں اور ان پہ اعتماد رکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو جلیل القدر مفسر ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے بطخ پالا ہوا ہے، بطخ سمجھتے ہو؟ بطخ رکھا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ بن گیا، اعتماد یہ بن گیا کہ اگر بطخیں چلی گئی تو میرا گھر محفوظ نہیں رہے گا، چور چوری کر لیں گے۔ حافظ ابن کثیر کہتا ہے بطخوں پہ اتنا اعتماد آ گیا کہ اگر بطخیں نہ ہوئی تو میرا گھر سلامت نہیں رہے گا، حالانکہ وہ اسباب ہے رکھوالی والی بطخیں، لیکن اعتماد جب سبب پہ آ گیا تو حافظ ابن کثیر کہتا ہے اللہ کی قسم کٹر مشرک ہے، کیونکہ توحید نام ہی اس کا ہے کہ اعتماد کس پہ ہو؟ اللہ، صرف اللہ کس پہ ہو؟ توحید کی حقیقت ہے یہ کہ اعتماد کس پہ ہو؟ صرف اللہ، اللہ پہ یا صرف اللہ پہ؟ صرف اللہ، صرف اللہ پہ، کیونکہ حقیقتاً مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کا ایک، اللہ کو صحابہ تو سارے پسند تھے، ایک کلام تمہارے لیے ذکر کیا، مظلوم صحابہ مکے میں رہ گئے، ہجرت نہیں کر سکتے، معذور ہیں اور بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں، زنجیروں میں، اور ہجرت کرنے پہ قدرت نہیں۔ زندہ پیغمبر مدینے میں موجود ہے، حضرت علی مدینے میں موجود ہے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سارے مدینہ میں موجود ہیں، اور یہ مکہ کے جیل میں پڑے ہو کے جملہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا واجعلنا من لدنک ولیا واجعلنا من لدنک نصیرا، من لدنک ولیا من لدنک نصیرا۔ اللہ زندہ پیغمبر مدینہ میں موجود ہے، ہم پیغمبر کو نہیں پکار رہے، علی کو نہیں پکار رہے، ابو بکر عمر عثمان کو نہیں پکار رہے، حتیٰ کہ پیغام بھی نہیں بھیج رہے، ہمارا پیغام تیرے دربار میں ہے۔ اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ آپ ہی کسی کو ہمارا حمایتی بنا دے، آپ ہی کسی کو ہمارا ناصر بنا دے، ہم تو کسی اور کو ناصر بناتے ہی نہیں، ولی بناتے ہی نہیں، جو تجھے پسند ہو تو اس کو بھیج دے۔ یہی ہوتا ہے مومن کہ وہ جب بھی اس کا دل اٹھتا ہے تو کس کی طرف؟ حقیقی تصوف یہی ہے۔ جہاں میرے ساتھ حضرت موجود ہے، آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کون ہے یہ کہ میں نقش بندی ہوں، حالانکہ ہوتا ہے میرا نق بندی ہے، نق بندہ جی میں کون نقش بندی، تو کون سور بردی ہوں، تو کون میں کہ فلانا نیا ایک ترپڑ طریقہ ترپڑ دینیا فلانا۔ ہمارے حضرت جہاں موجود ہے اور الحمدللہ چاروں سلسلہ کے امام ہیں، چاروں سلسلہ کے، نقش بندی ہو، سور بردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، اور حتیٰ کہ سلسلہ چلاسی ہو، چلاسی بابا کے سلسلہ کے بھی خلیفہ ہیں، اور چاروں پانچوں سارے سلاسل کے امام ہیں۔ پوچھو ان سے کہ، اور جب بھی حضرت سے بات ہوئی تو ایک ہی بات ہوئی، حضرت کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ وصول اللہ کا نہیں سوائے سنت کی، سنت کے علاوہ کوئی طریقہ وصول اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہے۔
اور کئی دفعہ میری تقریر میں سے مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ تصوف تو اسی چیز کا نام ہے اور حقیقت توحید یہی ہے اور حقیقت تصوف کی بھی یہی ہے کہ آدمی کا اعتماد ہو کس پہ؟ اللہ صرف اللہ. جب بھی دل میں بات آئے تو اللہ، جب یہ ہو نا، اسی لیے اللہ کو الہ کہتی ہے. بات تو پھر مڑ کے ادھر آئے. الہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ مجبوراً جس کو پکارا جائے، مجبور ہو کر جس کو پکارا جائے. اور الہ کو الہ کہتے اس لیے لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، ساری مخلوق اس کو پکارنے پہ مجبور ہوتی. الخلق، یہ پیر عبد القادر جیلانی ولی کامل اس کے لفظ ہیں کہ الہ کو الہ کہتے ہیں لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج. اور کما ان الطفل یعلہ الی امہ، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں جیسے طفل چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی ہر حاجت میں کسی کو نہیں جانتا، ایک ہی کہتا ہے امی امی امی. وہ ماں کو پکارتا ہے، پتہ نہیں پشتو والا کیسے بولتا ہوگا، بہرحال امی امی کرتا ہے. یا لو الہ امہ، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں آدم بھی کہتا ہے ربنا، نو بھی کہتا ہے ربنا، وَأَيُّوبَ اذ نادى ربہ، ایوب بھی اسی کو پکارتا ہے. یونس بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کر اسی کو پکارتا ہے. یوسف بھی جیل کی تاریکیوں میں اسی کو پکارتا ہے. اللہ سب کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اولئک الذین یدعوننا، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. یدعوننا، میرے سارے انبیاء، سارے مقربین اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں کس کو پکارتے تھے؟ یدعوننا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. سبحان اللہ. سب میرے سامنے دبے رہتے تھے. بادشاہ عبد القادر کیسا معنی کیا؟ میرے سامنے دبے رہتے تھے، اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف مجھے پکارتے تھے. اس لیے میرا بھائی کوئی تعویذ کچھ نہیں کر سکتا. بول 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 بول. کوئی دھاگا شاگا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی زندہ پیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مردہ پیر کچھ نہیں کر سکتا. اور زندہ مردے پیر تو جگہ پہ رہ گئے. ساری کائنات کے امام خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو بھی اعلان کر دے کل لا املک لنفسی، دونوں طرح آ رہے ہیں. سورۃ الاعراف بھی ہے، سورہ یونس بھی ہے. سورۃ الاعراف میں بھی سورہ یونس میں بھی ایک آیت آ رہی ہے، صرف لفظوں کو بدل دیا. ایک مقام پہ کل املک لنفسی ضرعا ولا نفعا، اور دوسرے مقام پہ کل املک لنفسی نفعا ولا ضرعا، نفعا ولا ضرعا. فرمایا کائنات کے لوگوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری کائنات کا امام ہے یا نہیں؟ صاحب مقام محمود، صاحب مقام شفاعت کبریٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اعلان کر دو اور کائنات والوں، تمہارے نفع نقصان تو دور کی بات، میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک، اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک. یہ زندہ پیغمبر سے اعلان ہے اللہ ما شاء اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ چاہتا کون ہے؟
इस्तिस्ना भी मुनक़ते बना दी। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और फिर पैगंबर करीम तहज्जुद के वक्त उठ रहे हैं। अल्लाह हमको भी तौफीक दे दे। आमीन तो ऊंची कह दो। ये जो तहज्जुद की नमाज है ना, ये खास अल्लाह के साथ राबते की लहर है। और जो परेशान हाल है, जो आजकल दुकानों पे जा रहा है कि ताबीज लिख के दो ताकि मक्खन बढ़ जाए, रोजी बढ़ जाए, किसी बेचारे की जनानी नहीं बैठ रही तो ताबीज दो, वो भेड़ बन के पीछे चली जाए और फलाना चली। ये अलग बात है कि वो ताबीज देने वाले की अपनी कहाँ है उसे कोई पता नहीं। इसको कह रहा है तेरी आ जाएगी, लेकिन उसकी अपनी बाजार के किस कोने पे है उसको पता नहीं है। इतने बड़े फिरौनियत के दावे करने वाले वो आपको हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन जो तहज्जुद है ना, सुबहान कह दो, सुबहान सुबहान तहज्जुद है। अल्लाह सबको तौफीक दे। रात को उठो और अल्लाह से पश्तो में बातें करो। तहज्जुद पश्तो में नहीं पढ़नी, बातें पश्तो में। पश्तो अपने हाल हवाल, इसको कहते हैं मुनाजात। और जो खुदा की कसम इनमें मजा है, दुनिया की सल्तनतों में भी मजा है। अपने हाल अहवाल अल्लाह के साथ करो। पैगंबर करीम उठे, तहज्जुद का वक्त है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, उठ के दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका। ये होते हैं मुनाजात। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्देका वब्नु अमतेका नासियती बेयदेका माज़िन फिया हुक्मों का अदलुन फिया कज़ाओं का। तवज्जो है जी, बड़ी लंबी मुनाजात है। शुरू वाले जुमले समझ लो। रात को पैगंबर करीम खड़े हैं और रो भी रहे हैं और साथ क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा। उलमा जानते हैं बंदा किसको कहते हैं, अल अब्द मल्ला जमले को शैया। अब्द वो होता है जिसको अपने बाल पे भी तसर्रुफ करने की इजाजत ना हो, अपने बाल का मालिक भी नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, वब्नु अब्देका, तेरे बंदे का बेटा हूँ, वब्नु अमतेका, मेरी माँ तेरी बंदी है, तेरी बंदी का बेटा हूँ, नासियती बेयदेका, अल्लाह मेरी पेशानी तेरे तसर्रुफ में है, तेरे हाथ में है, जिधर चाहे तू फेर दे। मैं मोहम्मद मुस्तफा अपनी जान का भी मालिक और मुख्तियार नहीं हूँ। नासियती बेयदेका अदलुन फिया कज़ाओं का, अल्लाह मेरे इस वजूद में सिर्फ तेरे फैसले जारी होते हैं, तेरे सिवा किसी और के फैसले जारी नहीं होते। ये रात को पैगंबर मुनाजात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मैं कौन हूं, मैं सारा, मैं जो कुछ हूं, लेकिन मा फौकल अस्बाब, एक जर्रे पे भी मेरा तसर्रुफ नहीं है। थक गए हो? थकना नहीं, अभी आयत की तरफ आता हूं जो पढ़ी। फिर सूरज जिन पढ़ ताकि जिन निकल जाए, जिन कटने वाली सूरज है। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रम वला रशदा, ज़र्रम वला रशदा। उलमा जानते हैं या इल्मे मानी का ज़ाब्ता इस्तेमाल हुआ। एक को जिक्र किया तकाबुल में, दूसरी चीज को छोड़ दिया। और मतलब क्या है, नफा का मुकाबिल ज़रर होता है, रशदा का मुकाबिल गय्यन होता है। गय्यन समझ आ रहा था, ज़रर समझ आ रहा था। एक को जिक्र किया, दो चीजें समझ आ रही थी, उनको छोड़ दिया मुकाबिल। फरमाया कायनात वालों, मैं मोहम्मद मुस्तफा
جو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک، نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ رشد و غی، کسی کو ہدایت پہ لے آنا، کسی کو گمراہی سے نکال دینا، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا میرا چچا ابو طالب کبھی جہنم میں نہ جاتا، چلا گیا جہنم میں۔ خواجہ ابو طالب جہنم، پیغمبر کریم رو کر اٹھے، آنسو بھی جاری ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی، اے میرے سونے پیغمبر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ توحید کس سینے وچ رکھنی، عالم بالمہتدین، کون کس کا سینہ میری توحید کے قابل ہے، کس کا نہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ تیرا کام ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، انک لا تہدی، ہدایت دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ بتانے کے لیے تیری ڈیوٹی لگیں گے، مسئلہ بتا، اور قسمتیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ قسمتیں بدلنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہاں تو جناب مردے بیٹے دے رہے ہیں، ڈپو کھلا ہوا ہے، اور زندے فرعون بن کے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ نہ میرا بھائی، توحید اسی کا نام ہے کہ تیرا اعتماد کس پہ ہو، اللہ پہ یا صرف اللہ پہ، اور یہ عقیدہ بنا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے تصرف والی قدرت کسی نبی ولی کو عطا نہیں۔ موٹی سی بات ہے، یہ جتنے پیر بیٹھے ہیں ان کا داڑھی دیکھو رنگ لگاتی، بہت بے ذوق لوگ، یا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ پیر صاحب بھی داڑھی پہ کیا لگاتے؟ اس کو کہو کوئی تصرف نہیں ہے، پھوکا مار اور داڑھی کالی ہو جائے، اور تو اپنے وجود کا سفید بال بھی تصرف سے کالا کر سکتا نہیں۔ مہندی لگا رہا ہے اور پریمے لگا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کالے رنگ، اور جب ایک وجود کا سفید بال تیرے اختیار میں کالا کرنا نہیں تے 5 کلو دا پتر دیمنا کس تیرے اختیاری دیتا ہے، اور پورے اعضاء پیدا کر کے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ذبابا نکرہ ذکر کیا، کوئی لنگڑی لولی، کوئی پولیو دی مریض، پولیو کی مریض، ذبابن کوئی لنگڑی بہری اندھی لولی مکھی ہے، چاہے اڑے یا نہ اڑے۔ فرمایا تم تو کہتے ہو 5 کلو کا بیٹا دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ تو مکھی بھی بنا سکتے نہیں۔ مکھی بھی بنانے والا کون ہے؟ کیونکہ تصرف ما فوق الاسباب ہے، پیدا کرنا خالق، تصرف ما فوق الاسباب، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ واپس آ جا، حضرت حذیفہ کی بات، شرک کس کو کہتے ہیں؟ چلو ایک شعبہ اور بھی سن لے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ النساء، آپ تو ماشاءاللہ قرآن کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں۔ سورۃ النساء کمزوروں کے حقوق بیان کر رہی ہے، ضعیف لوگوں کے، کمزور، یتیم، زنانہ کے حقوق، عورتوں کے، وراثت شراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ نہیں دیتا، کمزور رہ جاتی ہے، سارے کمزوروں کے حقوق ہے۔ لیکن عجیب بات ہے،
10 منٹ اور کر لوں نا تقریر جب بس کر دوں. نہیں کر لیں ذکر اللہ کی بات ہے کرتے رہنا کرتے ہیں. اب دیکھو اصل جو طاقتور خوراک ہوتی ہے نا اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. تمہارا معدہ ہی نہیں ان چیزوں والا. تم نے تو سوریں سننی ہیں اور لطیفے سننے ہیں اور مذہبی سنگروں کی میک اپ دیکھنے ہیں جی اور پھر بس اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ بخشی کے گھر جائے. یہ تو بڑا دیسی خوراک ہے, اس کو پہچانا بڑا مشکل ہے. یہ مسئلہ دیسی ہے, یہ نبیوں والا مسئلہ ہے. خیر جتنا پچا سکتی ہو. توجہ کر, کیا بات اب کر رہا تھا؟ سورہ نساء. شابش, ذوق ہے. جی ضعفاء کے حقوق ہے, لیکن 2 آیتیں ایسی آئی ہیں نا سورہ نساء, پورے قرآن میں نہیں ہے, یہ صرف سورہ نساء میں. اور ذرا خیال رکھنا, مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی وہ یہاں کہتے تھے رئیس المفسرین کہ پنجابی جملے کہ اللہ درمیان کیوں اے گھنا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. 2 دفعہ لے آیا. اللہ فرمایا کہ دے زنانیاں دے حق دے پیچھے میری توحید نہ بھول وجائے, کمزوروں کے حقوق کے پیچھے عورتوں کے حقوق, وراثت کے مسائل, ساری زندگی سراجی میں نہ گزار دینا, ساری زندگی یہ زنانہ کے مسائل دے اصلاح خواتین اسی میں لگا کے میرے مسئلے کو نہیں بھولنا. اس لیے 2 آیتیں اور دونوں ایک آیت نمبر 48 ہے, ایک آیت نمبر 116 ہے. نوجوان گھروں میں جا کے دیکھو, ان کا ابتدائی حصہ ایک جیسا ہے, آخر میں فرق کیا. اور توجہ ہوگی تو انشاءاللہ مسئلہ پورا سمجھ آ جائے گا. شرک کہتے کس کو ہیں قرآن خود بیان کرے گا. فرمایا ان اللہ کا معنی کرو شک نہیں کرنا, پکی بات ہے اللہ نہیں معاف کرے گا. لا یغفرو, اللہ نہیں معاف کرے گا کس چیز کو؟ این یشرک بہ, این یشرک بہ. علماء جانتے ہیں یشرک مجہول ہے, یشرک مجہول ذکر کیا 2 نقطے سمجھانے کے لیے کہ مشرک کوئی بھی ہو, مشرک کوئی بھی ہو تے شرک کسی قسم کا بھی کرے. ماشاءاللہ یہ 2 نقطوں کی وجہ سے یشرک کو مجہول ذکر کر دیا, اس کا فاعل نہیں ذکر کیا کون کرے. نا این یشرک بہ, اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے, کرنے والا کوئی بھی ہو, اور شرک جو ہو وہ کسی قسم کا بھی ہو, جو سی مرضی قسم کا شرک ہو وہ, اور کرے شرک تے کرے کیوں کسی قسم کا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اور اللہ معاف کر دے گا شرک سے نیچے گناہ, شرک سے نیچے دونا کا معنی نیچے تحتا, سوا شرک کے علاوہ بخشے گا لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. لیکن ایک بات کنفرم ہو گئی کہ شرک کوئی بھی کرے اور کسی قسم کا بھی کرے اللہ شرک کو مطلقاً معاف نہیں کرے گا. یہ دونوں ایتوں کی ابتدا ہے 48 اور 116. اچھا ان کا آخر جدا کر دی. ایک آیت میں ذکر کیا من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. سبحان اللہ, جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا, ضلال بعید میں جا پڑا. اس کا آخر یوں ہے. اور دوسرے مقام پر کیا ہے؟ من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما. جس نے شرک کیا اس نے افترا کیا, گاڑ لیا. افترا
تسلی سے بٹیا کر لیا اپنی طرف سے۔ اب یہ تھوڑا فرق ہے، جہاں پر بھی یشرا کا اسی طرح آخر جدا کر دیا۔ اگر ان ایتوں کا شروع دیکھو تو مسئلہ حل ہے۔ جہاں ذل ضلالم بعیدہ ذکر کیا تو پیچھے عوام الناس کا ذکر ہے، اور جہاں فقد افترا پیچھے علماء کرام کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا، مولوی پیچھے عوام الناس، وہاں ذل ضلالم بعیدہ، اور علماء افترا اسمن عظیمہ۔ اللہ فرق کیوں ہے؟ ایک تو یہ بتایا کہ جان بوجھ کے شرک کرے تب بھی معافی نہیں ہوگی، اور مولوی بن کے شرک کرے تب بھی معافی نہیں ہوگی، اور جال بھول کر بھی شرک کیا تب بھی معافی نہیں ہوگی، ادھر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کہ اللہ مجھے مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیوں سمجھ نہیں آیا؟ انگریز کی سیاست تجھے ساری سمجھ آتی تھی؟ تو کون ہے جی پی ٹی آئی دا جھنڈا لایا؟ تو کون ہے وہ گنجے کا جھنڈا لگایا ہوا ہے؟ تو کون ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جس کا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ یہ بھٹو ہے یا زرداری ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں اس کا۔ تو آپ کے وزیر خارجہ صاحب، آپ کے وزیر خارجہ، یہ اندر پاکستان میں چھپانے کی چیز ہے، اس کو باہر نکالتے ہیں وزیر خارجہ ہیں تمہارے وزیر خارجہ، یہ انگریزی وزیر خارجہ۔ تو ان کے لیے تو جناب صبح سے شام تک تیرا مطالعہ ختم نہیں ہوتا تھا، یہ شرک والا مسئلہ سمجھے ہی کوئی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں۔ بازار میں جاتا تھا اور تھوڑا سا سودا لینا ہو 20 دکانیں پھر جاتا تھا، سنگتا بھی تھا۔ تو نے تو مرچیں بغیر دیکھے کے نہیں لی، نمک بغیر دیکھے کے نہیں لیا، اور پھل لینا تھا تو بڑا ٹٹول ٹٹول کے سنتا تھا، اور جہاں دین کا معاملہ آ گیا تو کوئی نہیں، عزی بھی داڑھی تھے، مولوی تھے، پیر، پھر ہر جگہ پہ گر گیا۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے آئے لوگو شرک بھول میں رہ کے کیا تب بھی لاجب پھرو، شرک جان بوجھ کے کیا تب بھی لاجب پھرو۔ توجہ سمجھو جتنا جو ہے جمع توجہ کرے ہونے پتہ تیرا بھی لگے ابھی لگتا ہے۔ اور دوسرا اللہ نے تمہیں بتایا تم ڈر جاتے ہو، کوئی بیچارہ غریب سا شرک کرے تو وہ مشرک، کوئی مولوی شرک کرے وہ بزرگ، وہ بزرگ ملا شرک کرے وہ شیخ الحدیث ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ملا مشرک ہے جی، مفتی صاحب ہے، اس لیے یہ تو مفتی صاحب ہے، اور کوئی عام شرک کرے یہ مشرک ہے۔ اور آج کل تو پھر سودا بدل بھی گیا ہے، ساری زندگی جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، مر جائے تو ولی اللہ، زندگی میں مشرک ہے اور مر گیا تو تم بھی جا کے کہتے ہیں اللہم اغفر لے مینا اور میتنا اور شاہدنا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں بخشا، تو پھر اللہم اغفر لے۔ اب اگر اللہ مشرک کو معاف کر دے، خدا کا کلام جھوٹا بنے گا یا نہیں؟ اللہ نے خبر دی ہے میں نہیں معاف کروں گا، اور اگر اللہ کسی مشرک کو معاف کر دے تو کلام میں جھوٹ آئے گا یا نہیں؟ تو تم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تیرا کلام جھوٹا ہو جائے، یہ بے ایمان جنت دے۔ اسی لیے مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا آمدن کتر کافر ہے، سبحان اللہ، بے شک، 1000 دفعہ کہے کہ میں معاہدہ۔ اور جو مشرک کے جنازے میں کہتے ہیں اللہم اغفر لے حینا و میتنا، یہ میت نا سادہ میت، ہمارا میت، پھر جیسے یہ مشرک ہے یہ بھی اسی کے ساتھ کا کافر ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. سبحان پیغمبر اللہ. کے لیے بھی لائق نہیں، جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے بھی جائز کوئی مشرک مر جائے اور کہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو بخش دے، فرمایا پیغمبر کے لیے بھی گنجائش نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی گنجائش. چلو آجا مولوی شرک کرے تب بھی جہنم میں جائے گا، عوام الناس شرک کرے تب بھی جہنم میں جائے گی. اللہ شرک ہے کیا؟ مسئلہ تو یہ ہم نے مان لیا. تمہاری تو وجہ ہے شرک ہے کیا؟ اسی آیت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا. مولویوں کا جہاں شرک بیان کیا وہاں تو وضاحت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی جان بوجھ کے بے ایمان بنتا ہے، افترا بھی کرتا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور جہاں ضلالًا بعیدا عوام الناس کا شرک کیا. آگے بتلایا شرک ہے کیا؟ ان یدعون الا اناثا، یدعون الا اناثا. 50 سے زائد مفسرین نے معنی کیا ہے یدعون الا امواتا، اناثا امواتا. اناث میت کو اناث کا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ جہاں لکھتے ہیں کہ یہاں تشبیہ ذوف میں ہے، ذوف میں جیسے وہ کمزور جس طرح زنانی کچھ کر نہیں سکتی، کیا کرے گی بیچاری، کہ وہ کمزور ہے، اسی طرح میت بھی کمزور ہے. یدعون الا اناثا. شرک یہی ہے کہ مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھ کے مردے کو کہے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، ان کو سفارشی مانے تب مشرک ہے، انہیں متصرف مانے تب مشرک ہے، اور انہیں مافوق الاسباب سمیع مانے تب بھی مافوق الاسباب سمیع مانتا ہے تب بھی مشرک ہے. اسی لیے سورۃ النحل میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. تمہارے مولوی بھی کہتے ہیں یہ والی ایتے نہ پڑھو، یہ والی ایتے نہ پڑھو، یہ والی نہ پڑھو، ایتے بھی قرآن غیر حاضر او بدل ہو. اموات غیر احیاء. اور تم تو کہتے ہو جناب قبر پہ جاؤ تو چڑی چڑا بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چڑی چڑا کیا کھیل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتا چلتا ہے، یعنی جنس بھی پہچانتے ہیں. میں نے کہا ملا جی رک جا، وہاں تو قبر ہے، تجھے کمرے میں بند کر کے اس کے لنٹر پہ بھینس یا بھینسا بٹھاتے ہیں، تو بتا دے یہ بھینس ہے یا بھینسا ہے. کہتے ہیں مردہ تو چڑیا کو بھی دیکھتا ہے، چڑے کو بھی دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ یا کاٹ لنگ کا فلانا شیطان میری قبر پہ آیا ہے، فلانا بے ایمان آیا ہے، جو بھی کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور تم تو کہتے ہو ہماری پکارے شکارے سنتے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو اپنا بھی پتا. تو میرا بھائی شرک کیا ہے؟ ان یدعون الا اناثا. اگلا جملہ پڑھ کے تقریر ختم کروں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا پڑھ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. شیطانًا مریدا. نہیں ہے یہ مگر پکارتے شیطان دے مرید. شیطانًا مریدا. شیطان سرکش کو، مرید کا معنی بھی سمجھ آئی. شیطانًا مریدا. سرکش شیطان کو پکارتے ہیں. اللہ یہ شیطان کو کیسے پکارتے ہیں؟
یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو سارے نقطے سمجھ آ گئے. غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی پکار یہ حکم ہے شیطان کا. غیر اللہ کی پکار یہ حکم ہے، بول یہ کس کا حکم ہے؟ اور اللہ کی پکار کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. غیر اللہ کی پکار، انبیاء کو پکارنا، اولیاء کو پکارنا، سما کے عقیدے سے پکارنا، قبروں کے اوپر جا کے پکارنا، یہ مذہب شیطان کا ہے. یہ دین شیطان کا ہے، یہ حکم شیطان کا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، صورتیں بنا کر قبروں پہ جا کے یہ کہنا کہ بابا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے، یہ کس کا مذہب ہے؟ شیطان. زور سے بولو گے تم شیطان. یہ مذہب شیطان کا. اور رحمان کا بتایا ہوا مذہب کیا ہے؟ لہو دعوت الحق. سبحان اللہ. یہ ہے مذہب رحمان کا، اللہ کا بھیجا ہوا قانون. لہو دعوت الحق، لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، اور دعوت الحق اللائق بالدعا، اللائق بالدعا. مانا یہ اوے کائنات والو، حاجتوں اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا حق ہے، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور کسی کا یہ حق اور کسی کا حق نہیں ہے. یہ رحمان کا بتایا ہوا مذہب ہے. اور بابے کو پکارو، قبروں پہ جا کے پکارو، تازیہ تبوت کو پکارو، اور غیر اللہ پہ اعتماد کرو، غیر اللہ پہ توکل اور بھروسے رکھو. یہ شیطان کا مذہب. تے فرمایا ان یدعون الا شیطانا مریدا. یہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے مقابل شیطان کا حکم مان رہے ہیں. اور جو اللہ کے حکم کے مقابل مانے شیطان کا حکم، اس کا نام بھی شرک ہے. اس کا نام بھی کیا ہے؟ مجھے بولو اس کا نام بھی. اس کو کہتے ہیں شرک فی الحکم. شرک فی الحکم. اس لیے ان اطعتموہم انکم لمشرکون. اگر تم نے ان مشرکوں کی اطاعت کی پھر تم بھی کٹر مشرک ہو. یہاں پر سوال ہو گیا ان کی اطاعت کی تو مشرک ہو. تو دنیا کا کوئی مولوی حل نہیں کر سکتا. اطاعت ہے اللہ کے حکم کے مقابل ان کا حکم مانا. جیسے من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون. ہے کٹر کافر. اوصاف 3 ذکر کیے. وہی ظالم بھی ہے. ظالم اس لیے ہے کہ مشرک ہے. ظالم اس لیے کہ کیا ہے؟ مشرک. بولو 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 بولو. الیکشن آ رہا ہے نا، الیکشن. اس مسئلے کو بھی سمجھ لو. ظالم اس لیے کہ مشرک ہے. مشرک اس لیے کہ رحمان کے قانون کے مقابل ابلیس کا قانون مان رہا ہے. اللہ کے نظام کے مقابل دجالی نظام مان رہا ہے. اللہ کا نظام، اللہ کی حاکمیت کے مقابل ڈیموکریسی مان رہا ہے. حاکمیت الہی کے مقابل مخلوق کی حاکمیت مان رہا ہے. دجال کی حاکمیت مان رہا ہے. اس لیے ان اطعتموہم انکم لمشرکون. سبحان اللہ. کیا کس کو ووٹ دو گے؟ کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں. کسی کو بھی پتہ چل جائے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جب نظام ابلیس اور دجال کا
تو اب جو ابلیس اور دجال کی حمایت کرے گا وہ کون ہوگا؟ اوپر بولو نہ مشرک نہ کرو، یہ سختی نہ ہو جائے۔ اتنی داڑھیوں والے مشرک، اتنی داڑھیوں والے۔ میں نے کہا کلیم شیخ تو شاید بچ جائے گا کیونکہ وہ دین نہیں سمجھ رہا۔ بے شک توجہ میری طرف، جی وہ اس کو دین کا عنوان نہیں دے رہا، وہ اس کو کس کا دے رہا ہے؟ دنیا کا نظر۔ اور جو اتنی داڑھی والا اس کو دین سمجھ کے اوپر ایتیں اور حدیثیں فٹ کر رہا ہے، اس کے تو ابو جہل ہونے میں تردد کرنا بھی خطرناک ہے۔ اس لیے داڑھی کلیم شیخ پہ فتویٰ نہیں لگاتا، وہ ہم مفتیوں سے پوچھے، کیونکہ ذرا مسئلہ باریک ہے کہ وہ اس دجالی نظام کو دجالی نظام سمجھ کے اس کے ساتھ کھڑے، اور ملا اور پیر اور داڑھی والا بدماش یہ دجال کے نظام کو اللہ کا نظام سمجھ رہا ہے، ابلیس کے نظام پر قرآن کی آیتیں فٹ کرتا ہے، پیغمبر کی حدیثیں فٹ کرتا ہے۔ اس لیے اس دجالی نظام پہ محمدی نظام کی آیات اور احادیث فٹ کر کے اس کو محمد کا نظام کہنا، اگر یہ کفر نہیں تو کائنات میں پھر کوئی کفر نہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہرا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، ہلاک کرنے والی زہر کو ہم کبھی گول کند نہیں کہہ سکتے۔ زہر زہر، گل کند ہے۔ دجال کے نظام پر محمد کے دین کا لیبل لگانے والا ابلیس کے پورے نظام پر، اور جس کو ہر عقل والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ ابلیسی نظام ہے۔ آپ خود سوچو، ایک بھنگی چرسی اور شیخ الحدیث کی رائے برابر ہے، تمہارا عقل کیا کہتے ہیں؟ غلط ہے۔ بھنگی چرسی اور شیخ الحدیث ایک جیسے، دونوں کا وزن برابر ہے۔ ایک شیخ الحدیث ہے، ایک تمہارے ملک کے سپریم کورٹ کا جج ہے، اور ایک نالیاں صاف کرنے والا بھنگی ہے، دونوں کی رائے برابر ہے؟ نہیں۔ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، اور دجال کا نظام کہتا ہے دونوں برابر ہیں، حتیٰ کہ ادھر برابر نہیں، ادھر زنانی اور مرد بھی برابر، ادھر برابر ہے زنانی اور مرد بھی، بلکہ زنانی تھوڑی آگے ٹپ گئی ہے، مرد پیچھے ہے، زنانہ اور مرد برابر ہے۔ اور قرآن شہادت کے نصاب میں ایک مرد کے مقابل 2 زنانیاں رکھتا ہے، اور یہ دجالی نظام یہ ایک مرد کے مقابل کہتے ہیں، اور یہاں سے شروع کیا زنانی اور مرد کے حقوق برابر۔ میں نے کہا کرو، ہمت کرو، 1 سال تمہاری زنانی بچہ جانے، دوسرے سال تم جانو، برابر تب بنیں گے نا بھائی۔ یہ کون سی خود نہیں برابری کرتے، یہ مرد عورت برابر۔ میں نے کہا بے ایمانوں بن کے دکھاؤ، تو یہ برابری تب ہوگی کہ 1 سال یہ حضرت مرد کلیم شیخ صاحب پتر جاوے بچہ جنے، اور دوسری سال اس کی زنانی، کیونکہ دونوں برابر ہیں۔ 1 مہینے میں 15 دن 10 دن یہ اس کو حیض آئے، اور دوسرے مہینے میں زنانی کو، دونوں برابر ہیں۔ جب اللہ نے خلقت برابر نہیں رکھی، تم برابر کر سکتے ہو؟ نہیں۔ عجیب، یہ زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں پہیے برابر ہوں۔ میں نے کہا پہیے کا بچہ پہیا بننا، پہیا کیوں نہیں بنتا؟ ذرا باری باری کر کے پتہ چلے، اور پوری برابری کر، اور میرا رب پیدا کرنے والا اس برابری نہیں رکھی۔ اس نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوگا، بیوی
महकूम होगी। घर के अंदर भी बीवी हुक्मरान नहीं बन सकती, घर का सरबराह भी मर्द बनेगा। और पूरे कितने करोड़ों मुरब्बा किलोमीटर का वो सरबराह जनानी बन गई बेचारी, वो क्या करेगी जो घर का सरबराह नहीं बन सकती। तो बहरहाल एक तरफ इब्लीस का निजाम है, दूसरी तरफ मोहम्मद का निजाम है। अब जो अल्लाह के निजाम और निजाम मोहम्मदी के मुकाबिल शैतान और इब्लीस के निजाम को हक समझता है, वो कौन है? मुशरिक कौन है? और शिरक क्या है ये समझना है ना, वो मुशरिक है। और वो मुशरिक है लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, शिरक की मिलावट नहीं करनी। चलो आइंदा इंशाल्लाह आऊंगा तो फिर बताऊंगा मैं गुस्ताखे सहाबा भी वो भी जालिम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपने ईमान को शिरक से भी पाक कर, मुशरिक से भी, बिदत से भी पाक कर, बिदती से भी पाक कर, सहाबा की तनकीस से भी पाक कर, ते तनकीस करने वाले से भी पाक कर, तब ईमान खालिस होगा और ये ईमान अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। दस मिनट अगर दे देगी तो उनको सवाल आप जवाब। हाँ, अगर किसी साथी ने सवाल करना है तो कर सकते। अच्छा तो तपोसी सपारा मसला बारा की शक शुभाई मुकवले शई चिटा माले गले शई